ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نماز کے مسائل چل رہے تھے تو یہ تسلسل کچھ دنوں سے ختم ہوا۔ آج سے پھر ایک مسئلے کی ہم وضاحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، وہ نماز جس نماز سے پہلے سنن وغیرہ ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا ہے یا زیادہ میں اپنی سنتیں پوری پڑھ لوں۔ مثال کے طور پر یہ ظہر کی نماز ہے تو دیکھتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں کہ بھی 2 منٹ باقی، 3 منٹ باقی، 4 منٹ باقی، 4 رکعتیں ہیں، اللہ اکبر کہوں اور میں ان 4 کو مکمل ہی کر لوں۔ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس میں 4 رکعتیں پوری کروں۔ حالانکہ نماز اس چیز کا نام نہیں ہے۔ نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے، نماز تعدیل ارکان کا نام ہے، نماز اطمینان کا نام ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پا گئے وہ مومن لوگ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس نے 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں اس کی نماز میں کیا خشوع آیا ہوگا؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کی نماز اٹھا کر ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھی لیکن صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھی، بس نہ رکوع صحیح معنی کیا، نہ سجدہ صحیح معنی کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے فرائض شروع ہونے ہیں، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تک علماء نے ایسی نماز کو مکروہ لکھا ہے کہ ایسی نماز مکروہ ہے جس کے تعدیل ارکان بھی نہ ہو، جس کے اندر خشوع و خضوع بھی نہ ہو۔ دیکھو نماز کا تو یہ مطلب تھا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جو ہی مومن نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب جب وہ کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ سن لی اللہ پاک نے اس کی بات جس نے اللہ کی حمد کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ بات انسان کے ذہن میں ہو، دل و دماغ میں ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں میرا اللہ میری سن رہا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ سبحان اللہ محمد کو اس طرح کوئی پڑھے گا؟ بھائی پھر تو اس طرح پڑھے گا کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ سے بول رہا ہوں سبحانک اللہم۔ ہمارے استاد محترم تھے مفتی عبدالستار صاحب، جب ہم نے ان کے ساتھ پاس یہ دورہ حدیث کیا تو دورہ حدیث میں ساری کی ساری احادیث ہوتی ہیں، مسلم شریف ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو یہ نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، انہوں نے فرمایا پیار سے، محبت سے، آرام سے کہو، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا نام ہے، ہم اپنے نبی پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہلواتے تھے۔ تو یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، اس طرح نہ ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب ہم، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے، مجدنی عبدی۔ تو ہم اس طرح ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جب ہماری نماز، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا نماز کے اندر دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ تیر لگا تو لوگوں نے کہا کہ جی نکال لیتے ہیں، نکالنے لگے تو پین ہونے لگا، درد ہونے لگا۔ علی نے فرمایا چھوڑو، میں نماز شروع کرتا ہوں، جب میں نماز میں لگ جاؤں پھر نکال لینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت بندگی اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم یہ درجہ تو حاصل ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر کوئی جلد بازی کرے گا؟ پھر کوئی بے ادبی کرے گا؟ پھر کوئی ایسے جلدی جلدی نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔
وجہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کی اہمیت، نماز کی اہمیت، ان ساری اعمال کی اہمیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نمازیں جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں۔ ایسی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح مانے، تمام نمازیں آرام آرام سے تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔